کیا نئے قوانین عوامی سہولت کے لیے ہیں یا بلدیاتی الیکشن سے پہلے مخصوص لاڈلوں کے لیے من پسند حلقہ بندیاں کرنے کا ایک سیاسی ڈاکہ ہے؟ یہ بھی پیپلز پارٹی کی ایک حکمت عملی ہے تاکہ اختیارات بیوروکریٹ کے پاس نہ جائیں۔ عوام کا مسئلہ تو گلی میں ہوتا ہے کہ جی اس کی گلی صاف ہونی چاہیے، اس کا گٹر صاف ہونا چاہیے۔ اب ڈپٹی میئر کو مالیاتی اختیار بھی ہوں گے اور ڈپٹی چیئرمین کو اور انتظامی اختیارات میں بھی اس کو شامل کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت کا حسن عوامی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقل ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بلدیاتی انتخابات ہمیشہ سے ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ کبھی وقت پر الیکشن نہیں ہوتے اور اگر ہوتے ہیں تو ایسے نئے قوانین تھوپ دیے جاتے ہیں جن کا مقصد عوامی فلاح نہیں بلکہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے۔ کیا نئے بلدیاتی قوانین واقعی عوام کو طاقتور بنائیں گے یا صرف حکام وقت کا اقتدار بچانے کا ایک نیا ہتھ کنڈا ہے؟ انہی تلخ سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب۔ جی رفیق بھٹو صاحب یہ بتائیے گا، کیا نئے قوانین عوامی سہولت کے لیے ہیں یا بلدیاتی الیکشن سے پہلے مخصوص لاڈلوں کے لیے من پسند حلقہ بندیاں کرنے کا ایک سیاسی ڈاکہ ہے؟ صبا آپ نے وقت آئی تھی اور بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، بلدیاتی جو انتخابات ہوئے تھے اور اس کی جو مدت ہے اس کو مکمل ہونے میں 1 سال 10 ماہ رہ گئے ہیں، تو ابھی سے سندھ حکومت نے آگے کی حکمت عملی بنانا شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں غالباً ایک نیا بلدیاتی ترمیمی قانون پاس کرنے جا رہی ہے سندھ اسمبلی میں، جس میں بلدیاتی نظام کے نئے ڈھانچے کو متعارف کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آنے والے انتخابات تک جب تک نیا میئر، چیئرمین، ڈپٹی میئر، کونسلرز حلف نہیں لیتے، اس وقت تک موجودہ چیئرمین، موجودہ میئر، ڈپٹی چیئرمین کام کرتے رہیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی مدت مکمل ہوتی تھی، یہ گھر چلے جاتے تھے، تو سرکاری ملازمین، بیوروکریٹ، ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جو ہے ذمہ واریاں سنبھالتے تھے اور بلدیاتی نظام کا انتظام چلاتے تھے، لیکن اب موجودہ میئر، موجودہ چیئرمین ہی آنے والے چیئرمین اور ان کے حلف لینے تک کام کرتے رہیں گے، ایک بات۔ دوسرا جو قانون یہ متعارف کرانے جا رہے ہیں سندھ اسمبلی میں، وہ یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی میئر کی کوئی ذمہ واری اتنی نہیں تھی، اب ان کو مالیاتی اختیارات بھی دے رہے ہیں اور سب سے بڑا جو ان کی ذمہ واری ہوگی کہ بلدیاتی ہاؤسز کی جو صدارت ہے، جس کو ہم اسپیکرشپ کہتے ہیں، اب وہ ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی میئر کریں گے۔ اس میں کچھ اچھائی بھی ہے لیکن کچھ ایک تھوڑی بہت سیاست بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب وہ سیاسی حکمت عملی ہر پارٹی کی اپنی ہوتی ہے، ہر پارٹی اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی بناتی ہے، اور یہ بھی پیپلز پارٹی کی ایک حکمت عملی ہے تاکہ اختیارات بیوروکریٹ کے پاس نہ جائیں اور ان کے سیاسی جو میئر ہیں، ڈپٹی میئر ہیں، چیئرمین ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں، چاہے وہ یونین کاؤنسل کا ہو یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہو، وہی رہیں گے۔ تو اس میں تھوڑی سیاست کی جھلک ضرور ہے جس کو وہ ایک قانونی شکل دے رہے ہیں۔ دوسری جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ اب ڈپٹی میئر کو مالیاتی اختیار بھی ہوں گے اور ڈپٹی چیئرمین کو اور انتظامی اختیارات میں بھی اس کو شامل کیا جا رہا ہے اور ان کو وہ اب اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ تیسری جو بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کاؤنسلرز، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہو، یونین کاؤنسل کا ممبر ہو، ٹاؤن کمیٹی کا ممبر ہو، میونسپل کمیٹی کا ممبر ہو، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا ممبر ہو یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ممبر ہو، اس کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ نتیجتاً وہ میئر کو بلیک میل کرتے تھے اور اپنے مالی فوائد یا دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے کبھی عدم اعتماد کی دھمکی دیتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ان کی تنخواہ بھی 10,000 سے لے کر 20,000 تک ماہانہ شاید ان کی تنخواہ بھی مقرر کی جا رہی ہے، جو بھی اس قانون کا حصہ ہوگا۔ اور آگے چل کے جو بڑی بات ہے، جو ابھی سوچ رہے ہیں وہ اس مسودے کا حصہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ امینڈمنٹ اگلے اجلاس میں یا اس اجلاس کے آئندہ سیشنز میں، آئندہ بیٹھکوں میں وہ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ
ہر بلدیاتی ادارے میں ملازمین کی تعداد مقرر کی جائے گی کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ملازمین کی تعداد اتنی ہوگی، میونسپل کارپوریشن میں اتنی ہوگی، میونسپل کمیٹی میں اتنی ہوگی، ٹاؤن کمیٹی میں اتنی ہوگی، یونین کاؤنسل میں اتنی ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آغا سراج درانی کے زمانے میں جو بڑی بھرمار تھی اور ایکسیس اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، ان کو سرپلس پول میں بیٹھ کر دیگر محکموں میں ان کو مرج کیا جائے گا اور بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی تعداد فکس کی جائے گی تاکہ ان میں یہ بلدیاتی ادارے جو تنخواہوں کا ان پر بوجھ ہے اس سے تھوڑا سا آگے آئیں اور ترقیاتی کام کرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا بجٹ صرف تنخواہوں میں اور پینشن میں ختم ہو جائے اور ترقیاتی کام نہ ہو۔ اس سے یہ بچنے کے لیے یہ بات بھی آگے سوچی جا رہی ہے۔ جی بھٹو صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ صوبائی خود مختاری کا لاگ الاپنے والی جماعتیں میئر کو بے بس اور بے اختیار رکھ کر عوام کو کچرا کنڈی کا غلام کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ یہ ایک عوام کی آواز ہے، کیونکہ عوام گلیوں اور محلوں میں رہتی ہے۔ صوبے تو ایک مجموعہ ہوتا ہے، وفاق ایک عوام کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن عوام بنیادی طور پہ تو گلی گھر اور اس میں رہتی ہے نا۔ عوام کا مسئلہ تو گلی میں ہوتا ہے کہ جی اس کی گلی صاف ہونی چاہیے، اس کا گٹر صاف ہونا چاہیے اور اس کے ترقیاتی کام گلی میں ہو تاکہ وہ گھر سے نکلنے سے لے کر وہ شہر آنے تک، گھر سے نکلنے سے مارکیٹ تک، گھر سے نکلنے سے دفتر تک وہ ایک صاف ستھرے ماحول میں جائے، جو کہ بلدیاتی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے جس میں وہ کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ اب اس طرف بھی سوچنا چاہیے اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جو خود مختاری ہے وہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے، کیونکہ عوام گلی اور محلوں میں رہتے ہیں، عوام ہواؤں میں اور اس میں نہیں رہتے۔ تو جب گلی اور محلہ خود مختار ہوگا، وہاں مالی خود مختاری ہوگی۔ اور میں سندھ حکومت کو اس ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ اب وہ جو صوبائی خود مالیاتی کمیشن کی تو بات کرتے ہیں، NFC میں قومی مالیاتی ایوارڈ سے صوبوں کے حصہ لینے کی تو بات کرتے ہیں، تو ان کو اب محلے اور گلیوں میں بھی مالیاتی اختیارات دینے ہوں گے یونین کمیٹی کے چیئرمین کو، یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو، تاکہ وہ بھی با اختیار رہے۔ اور ڈسٹرکٹ فنانس کمیشن DFCs ان کو بنانی چاہیے، جو کہ بنانے سے اب تک صوبائی حکومتیں قاصر ہیں، کیونکہ وہ اختیارات وزیر اعلیٰ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور ضلعوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ اختیارات، مالی اختیارات اس وقت ضلعوں میں جائیں گے جب ضلعی مالیاتی کمیشنز بنیں گے، تو وہ بنانے چاہیے، ان کو عملی طور پہ آپریشنل کرنا چاہیے۔ آئین میں، قانون میں اس کی موجودگی ضروری ہے، جو کہ اب عملاً نہیں ہے، لیکن اس کو عملاً لانا ہوگا، تبھی عوام بااختیار ہوں گے اور عوام اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ اختیارات میں ان کا وجود ہے، ان کا حصہ ہے اور ان کی وہ خود اختیارات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ مہنگائی کی ماری عوام پر یہ پیچیدہ قوانین تھوپنا کیا بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے اور معاملے کو عدالتوں میں لٹکانے کی ایک سوچی سمجھی سازش تو نہیں؟ دیکھیں، سیاسی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی اور بلدیاتی اداروں کے کاؤنسلرز یا ان کے نمائندوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ دیکھیں، بیسیکلی MNA کا کام نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ممبر کا کام بھی قانون سازی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رکن قومی اسمبلی وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے اس کا الیکٹورل کالج ہے، اس کا ووٹر ہے، اسی لیے وہ انتظامی اور مالی فائدے بھی چاہتا ہے۔ اسی طرح رکن قومی اسمبلی وزیر اعلیٰ کو منتخب کرتا ہے، تو اعداد و شمار سے کبھی کبھی ایک ووٹ پہ بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ کی سوچ ہوتی ہے کہ میرا MPA با اختیار اور انتظامی طور پہ اس کی مداخلت ہو، اسی لیے اس کو ترقیاتی کاموں کا حصہ بھی دیا جاتا ہے، جو کہ قانوناً نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ قانون سازی ہوگی، ایکٹ بنے گا، اس پہ پھر عمل درآمد کرنا بیوروکریٹس اور بلدیاتی اداروں کا کام ہے۔ تو یہ جو ٹکراؤ ہے، اس کو آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں سیاسی حکومت نے اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ جو رونا
آج KPK میں بھی روا جا رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بلوچستان میں بھی بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں, پنجاب میں بھی موجود نہیں ہیں. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ بلدیاتی ادارے عملاً کام کر رہے ہیں, اور دیگر میں الیکشن کمیشن کے پاس ان کی پٹیشنز لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ وہ مختلف دلائل اور مختلف آرگیومنٹ دے کر ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں اور بلدیاتی ادارے موجود نہ ہوں. اسلام آباد جیسے وفاقی ٹیریٹری میں, وفاقی حدود میں بھی بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں, اور وہ بھی ایک عدالتی معاملات کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں. بلدیاتی ادارے ہر جگہ, ہر گلی, ہر محلے میں ہونے چاہیے, ہر صوبے میں ہونے چاہیے. یہ قانون کہتا ہے, یہ عوام کا حق ہے, لیکن سیاسی حکومتیں ان سے ڈرتی ہیں اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کرتی, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. ناظرین, بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے, لیکن اگر بنیاد ہی مفاد پرستی اور پیچیدہ قوانین پر رکھی جائے تو عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئے قوانین عوام کی طاقت بنتے ہیں یا صرف کاغذی کارروائی بن کر رہ جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. صبا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.